تو بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ جب ہم نے تراویح کے حوالے سے ذکر کیا رمضان سے پہلے اور پچھلے جمعے کو بھی رمضان شروع ہو جانے کے بعد، تو ہم نے بار بار آپ سب لوگوں سے یہ گزارش کی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے، آپ کہیں بھی ہوں، جب نماز کا وقت آ جائے تو دکان بند کرنے کی عادت ڈالیے، اور ایک چھوٹا سا اعلان فلیکس کی صورت میں یا کوئی کاغذ A4 سائز کا بنا کے اس پر لکھیے کہ نماز کے بعد جو ہے آپ آئیے، نماز کے بعد جو بھی ہے سامان ملے گا آپ کو۔ یہ بات کیوں کہی گئی؟ جو سورہ جمعہ ہے 28 پارے میں، اس میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اے ایمان والو جب تمہیں نماز کے لیے ندا دی جائے، نماز کے لیے بلایا جائے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، جب تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے، جب تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے۔ حالانکہ قرآن شریف کی اس آیت میں من یوم الجمعہ بھی ہے، جمعے کے دن کی تخصیص کی گئی ہے، لیکن یہ حکم عام ہے، جب بھی تمہارے کانوں میں اللہ اکبر کی صدائیں پہنچیں تو فرمایا گیا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، بیع کہتے ہیں خرید و فروخت کو، عربی میں بیع کہتے ہیں خرید و فروخت کو، تو فرمایا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، تو تم ایسا کرو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ عربی میں سعی کا مطلب ہوتا ہے تیز چلنا، کہتے ہیں نا صفا مروہ کی ہم نے سعی کی، تو اس سعی سے فسعو ہے، اے لوگوں دوڑو نماز کی طرف۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور لینا دینا بند کر دو، خرید و فروخت بند کر دو۔ حالانکہ یہ حکم مخصوص سورہ جمعہ میں ہے، جمعہ کے لیے، لیکن یہ حکم مفسرین فرماتے ہیں عام ہے، ہر انسان جو ہے اس پر ہمیشہ ہر نماز کے لیے عمل کر سکتا ہے، اور جمعے کے دن بھی خاص طور پر فرمایا جب نماز کا وقت ہو جائے، اذان ہونے لگے، اب تمہارے لیے کاروبار کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ جیسے عام طور پر ہمارے یہاں جمعے کا ٹائم فکس ہے کہ 1:30 بجے اذان ہوگی، خطبہ ہوگا، لوگوں سب کو پتہ ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس اعتبار سے ہی آتے ہیں کہ صاحب خطبے کا وقت ہو گیا۔ میں نے ایک حدیث میں پڑھا کہ جمعے کے دن مسجد کے دروازے پہ فرشتے موجود ہوتے ہیں نام لکھنے کے لیے کون کون آیا، سمجھ رہے ہیں؟ جمعے کی نماز میں کس نے شرکت کی، اور جب خطیب امام ممبر پر بیٹھ جائے خطبے کے لیے تو وہ رجسٹر بند کر دیتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب اس کا نقصان کیا ہوا؟ 2-3 جگہ آپ کا نام لکھ دیا گیا اس رجسٹر میں، نہیں، آپ کا نام اس میں شامل نہیں ہوا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب امام و خطیب ممبر پر بیٹھ جائے خطبے کے لیے تو فرشتے پھر وہ رجسٹر لکھنا بند کر دیتے ہیں، ختم۔ تاخیر سے آنے کا یہ نقصان ہے۔ اور فرمایا جو پہلے آئے گا، جو سب سے پہلے جمعے کے دن آ کے اللہ کے گھر میں بیٹھے گا، اسے ایسا ثواب ملے گا گویا کہ اس نے ایک اونٹ اللہ کی رضا کے لیے قربان کیا ہو۔ اور اس طرح سے پھر بہت سارے ثواب ہیں، بکرے کا بھی ذکر کیا گیا اور بھی دوسرے جانوروں کا ذکر کیا گیا ثواب کے حوالے سے، جو اس کے بعد آئے گا، جو اس کے بعد آئے گا۔ آج بھی حال یہ ہے کہ لوگ جمعے کے دن جیسے تیسے کبھی پہلے دھوکے سے آ بھی جائیں تو وہ بیٹھتے ہیں پچھلی صفوں میں ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی ہمارا حال یہ ہے، مجھے 3 سال ہو گئے بھیلواڑہ میں، 4تھی سال چل رہی ہے، ہر جمعے کو میں نے صفیں درست کرائی ہیں اتنے زمانے میں۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہر جمعے کو صف درست کرانی پڑتی ہے، بھئی صحیح سے بیٹھ جائیے۔ یہ اتنے بڑے بڑے لوگ آنے والے، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، صحیح سے بیٹھنا ہے، لیکن بس مزاج ہے بندے کا مزاج ہے کہ نہیں ہمیں مسجد میں بھی اپنی مرضی سے بیٹھنا ہے۔ یاد رکھیے آپ جتنا آگے بیٹھیں گے اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ حضور نے فرمایا اگر میں تمہیں بتا دوں کہ اگلی صفوں میں ثواب کتنا ہے تو تم لڑنے لگو۔
اگر میں تمہیں بتا دوں کہ اگلی صفوں میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے تو تم آپس میں جھگڑا کرنے لگو آگے بیٹھنے کے لیے. ہمیں زبردستی بلانا پڑتا ہے, آگے آ جائیے بھیا, آگے آ جائیے بھیا. اتنا خوف ہے لوگوں کو آگے آنے میں, گویا کہ جیسے ہم چندہ کر رہے ہوں, کوئی مانگ نہ لیا بے عزتی ہو جائے گی. ارے بھیا چندہ نہیں کرتے ہیں جمعے میں, آپ کو بلاتے ہیں, آپ قریب آ جائیے, پہلی صف میں دوسری میں آ جائیے, ترتیب سے بیٹھ جائیے تاکہ نماز ہو جو سنت طریقہ ہے اس کے مطابق ہو. اور دوسری بات, کل جمعہ آنے والا بھی ہے, دوسری بات, جب خطبہ ہونے لگے آدھے سے زیادہ لوگ پوری مسجد کا معائنہ کر رہے ہوتے ہیں, کوئی یہاں دیکھ رہا ہے, کوئی وہاں دیکھ رہا ہے, کوئی ادھر دیکھ رہا ہے, کوئی ٹائم دیکھ رہا ہے, کوئی میرے ہی منہ دیکھ رہا ہے غور سے. غور کیجئے, خطبے کے آداب ہیں. اور ایسا نہیں کہ یہ بات آپ کو نہیں پتہ ہے, پتہ ہے, کئی بار بتائی بھی گئی ہے, مجھ سے پہلے بھی علماء نے بتائی ہوگی, میں نے خود بھی کئی بار بتائی ہے. خطبے کے آداب یہ ہیں کہ جب امام و خطیب منبر پر بیٹھ جائے تو آپ ایسے بیٹھ جائیے گویا کہ آپ تشہد میں یعنی دوسری رکعت میں سلام پھیرنے کے لیے بیٹھتے ہیں. جب اتحیات پڑھی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں تشہد میں بیٹھنا, بالکل ویسے بیٹھ جائیے آپ نیچے چہرہ کر کے, ٹھیک ہے. علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی نے فرمایا کہ پہلے آدمی ایسے بیٹھے نیت باندھ کے, صحیح ہے, اور اس کے بعد خطبے کے درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے, ایک خطبے کے درمیان پھر دوسرے خطبے کے درمیان, لوگ سوچتے ہیں خطیب صاحب کو ریسٹ مل گیا تھوڑا سا, اور خطیب صاحب کو ریسٹ نہیں ملا ہے. یہ جو وقت ہے تھوڑا سا چند لمحے کا, حضور نے فرمایا یہ دعا کی مقبولیت کا وقت ہوتا ہے, یہ ادھر ادھر دیکھنے کا وقت نہیں ہے, یہ دعا کی مقبولیت کا وقت ہے. اس وقت میں آپ دل میں دعا کر لیں, یہ ضروری نہیں کہ آپ ہاتھ ہی اٹھائیں. قرآن کہتا ہے, اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب, جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہوں. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, اور جب وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں سنتا بھی ہوں اور قبول بھی فرمانے والا ہوں. وہ کہتے ہیں نا شہ رگ سے بھی زیادہ قریب صرف اللہ کی ذات ہے, تو آپ دل میں بھی مانگ سکتے ہیں. اور اس کے بعد جب دوسرا خطبہ شروع ہو تو آپ اپنے ہاتھوں کو بالکل آگے, جس طرح ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں, یہ طریقہ بتایا گیا انہوں نے. یعنی یہ بالکل انہوں نے یہاں تک لکھا کہ کوئی اس طرح سے پڑھے گا تو گویا کہ اس کو 2 رکعت کا ثواب ملے گا, کیونکہ 2 رکعت کی جب ہم نیت باندھتے ہیں, پہلی رکعت میں نیت باندھتے ہیں, دوسرے میں ہم ہاتھ رکھتے ہیں. تو انہوں نے یہی صورت بتائی اس کی کہ یہ طریقہ ہے خطبہ سننے کا, نہ ادھر ادھر دیکھنا ہے, نہ باتیں کرنی ہے. بہت سارے لوگ پیچھے دیوار سے جو ہے ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں, حالانکہ ابھی بیٹھی آرام سے, کوئی دقت نہیں ہے, میں جمعے کی بات کر رہا ہوں. بہت سارے لوگ پیچھے ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں جمعے کے دن, خطبہ ہوتا رہتا ہے اور وہ باتیں کرتے رہتے ہیں. اور اتفاق یہ, اب چاہے اس کو میری خوش نصیبی اور ان کی بد نصیبی کہیے کہ میں ان کو جانتا بھی ہوں, اور کئی بار میں سوچتا بھی ہوں کہ ان کو ڈانٹوں مائک میں, لیکن پھر مجھے اس بات کا خیال رہتا ہے کہ نہیں, اصلاح کرنے کا یہ انداز نہیں ہے, انہیں تنہائی میں سمجھائیں گے. اور بہت سارے لوگوں کو میں نے تنہائی میں سمجھایا بھی, لیکن بس وہی ہے کہ انسان کی اپنی عادت ہے, بہت سارے لوگ یہ بات سمجھنا نہیں چاہتے. خیر یاد رکھیے, ہمیں بات لمبی نہیں کرنی ہے. جمعے کے دن پہلی چیز یہ قرآن نے کہا, جب اذان ہو جائے نماز کے لیے بلایا جائے تو دوڑو اور جلدی آؤ, صفیں درست کر کے بیٹھو. یہ جو آج کے زمانے میں علماء کرام تقریر کرتے ہیں, یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے, یہی انداز ہمارے نبی کا بھی تھا کہ پہلے بیان ہوتا تھا, حضور ارشاد فرماتے, ہم لوگ تو گنہگار لوگ ہیں, ہم تو جانتے ہی کیا ہے بیان کرنا. حضور جمعے کے دن سبحان اللہ خطبہ ارشاد فرماتے تھے, سنانے والے امام الانبیاء ہیں, سننے والے حضرت ابو بکر صدیق جیسے رسول اللہ کے بعد سب سے عظیم لوگ ہیں اس کائنات میں, سمجھے. تو کوشش کیا کریں جمعے کے دن سارے کاموں سے فارغ ہو کے اذان کے وقت آ کے پہلے بیٹھا کریں. اور رمضان کے جمعے کی برکتیں تو سبحان اللہ, رمضان کے عام جمعے کے لیے کہا گیا ہے, اس میں ایسے لمحے ہیں جو دعا کی مقبولیت کے ہیں, اور رمضان کا تو ہر لمحہ دعا کی مقبولیت کا ہے. یہ اور باتیں, ہم اتنی ساری عبادتیں کر رہے ہیں, لیکن دعا کے لیے آپ نے کون سا وقت نکالا بتائیے مجھے, نہیں نکالا. بات سمجھ میں آ رہی, دعا کے لیے وقت نہیں نکالا. حالانکہ حکم یہ ہے کہ رمضان میں تراویح, نماز, زکوٰۃ, خیرات, صدقات, سارے اچھے کام کیجئے. ان کاموں میں سے ایک وقت دعا کے لیے بھی نکالیے کہ جس وقت میں آپ آدھا گھنٹے 1 گھنٹے بیٹھ کر تنہائی میں اللہ کے سامنے روئیں, گڑ گڑائیں اور دعا کریں. وہی ہے فریاد سننے والا, وہی ہے مصیبتوں کو دور کرنے والا, وہی ہے پریشانیوں سے نجات دینے والا, وہی ہے تمہاری زندگی کے غموں کو دور کر دینے والا, وہی ہے خالی گود جو سونی ہے اسے آباد کر دینے والا, وہی ہے جو بیماریوں سے شفا دیتا ہے, وہی ہے جو قرض داروں کے قرضے کو معاف کرا دیتا ہے,
وہی ہے جو دلوں کی پکار سنتا ہے، وہی ہے جو رزق میں اضافہ کرتا ہے، وہی ہے جو بگڑیاں بناتا ہے، وہی ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ بے شمار چیزیں اگر بیان کی جائیں بہت دیر گزر جائے گی۔ دعا کے لیے رمضان میں وقت نکالیے، چاہے نماز عشاء کے بعد ہو، بیان کے بعد ہو، تراویح کے بعد ہو۔ بھاگنے کا مزاج پیدا مت کیجیے مسجد سے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو بھاگ رہے ہیں میں انہیں برا نہیں کہہ رہا ہوں، ہر انسان کا اپنا مزاج ہے۔ ہمارا کام آپ کو بتانا ہے، عمل کرنا نہ کرنا آپ کا کام ہے۔ بھاگنے کی عادت مت ڈالیے مسجد سے، یہ اللہ کا گھر ہے، روکا اسی کو جاتا ہے اپنے گھر پہ جس سے محبت کی جاتی ہے۔ کوئی شخص ہمارے یہاں، ہمارے روم میں، ہمارے کمرے میں، ہمارے گھر میں ایسا آ جائے جو ہمیں پسند نہ ہو، وہ ایک دفعہ کہے ٹھیک ہے چلتے ہیں، ٹھیک ہے صاحب دعا میں یاد رکھنا۔ اور کوئی ہمیں جو پسند ہو تو اسے بہانے سے روکا جاتا ہے۔ 1 گھنٹے بٹھایا، اس کے بعد جب جانے لگا تو بہانے سے کہا نہیں آج چائے پی کے جانا۔ یہ جو روکنے کا انداز ہے، یہ جو بہانہ ہے، چائے 1 گھنٹے پہلے بھی پلائی جا سکتی تھی، مگر یہ جو بہانے سے روکا جا رہا ہے، یہ محبت کا انداز ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے روکا جاتا ہے۔ بھاگنے کی عادت مت ڈالیے، یہ اللہ کا گھر ہے، آپ کا دل رکنے کا کرتا ہے تو خوش ہو جائیے، آپ کے لیے مبارک ہو، آپ اللہ کے محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں، اللہ اپنے گھر میں آپ کو روکنا چاہتا ہے۔ بھاگنے کی عادت مت ڈالیے، گزاریے وقت۔ 11 مہینے تو آپ کے پاس ٹائم رہتا نہیں ہے، رمضان کا مہینہ گزاریے۔ فجر کے بعد اگر آپ رات میں سو لیے تو تھوڑی دیر بیٹھ جائیے، چاشت کی نماز پڑھ کے جائیے، 1 پارہ قرآن کا پڑھ کے جائیے، ظہر میں بیٹھ جائیے۔ اور یہ وقت نماز تراویح کے بعد کا یہ سب سے عظیم الشان وقت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ سب سے افضل وقت ہے، بیٹھنے کی عادت ڈالیے۔ رمضان میں پابندی کے ساتھ نماز پڑھیے، نماز 1 وقت کی بھی چھوڑیے گا مت۔ اور تراویح کے بارے میں تو میرے نبی نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضور نے فرمایا جس نے حالت ایمان میں رمضان المبارک میں قیام اللیل کیا، یعنی نماز تراویح پڑھی، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اگر کل وقت رہا جمعہ میں تو یہ حدیث آپ کو دکھاؤں گا بھی بخاری شریف میں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے نماز تراویح پڑھنے کی، چھوڑنا نہیں ہے، ترتیب سے الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن سننا ہے۔ تو نماز کے لیے دوڑو۔ تو بات جو میں نے شروع کی تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے جب آپ سے یہ گزارش کی کہ نماز کے وقت میں آپ اپنا کاروبار تھوڑی دیر کے لیے بند کیجئے، تھوڑی دیر کے لیے بند کیجئے، اور آپ یہ مت سوچئے نماز کے وقت میں جو لوگ آئیں گے وہ کہیں اور چلے جائیں گے، میرا نقصان ہو جائے گا۔ نہیں، یہ جو بزنس ہے ہمارا اور آپ کا کاروبار، یہ دراصل ایک ذریعہ ہے، رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ یہ یقین کر لیجئے، صرف رمضان میں نہیں، زندگی کے ہر گوشے میں، ہر لمحے، ہر موقع، ہر دن، زندگی کے ہر پہلو پر یقین کر لیجئے رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ کاروبار، یہ بزنس، یہ معاملات، یہ آفس، یہ ساری چیزیں یہ بہانے ہیں، یہ وسیلہ ہے، بہانہ ایک ذریعہ ہے۔ حقیقت میں رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور جتنا لکھا ہے اتنا ہی ملے گا، اس سے زیادہ نہیں ملنا ہے، نہ کم ملے گا۔ آپ دماغ پہ زور ڈالیے، یہ جو میں بات کرنے لگا ہوں قرآن شریف میں بھی ہے، لیکن سینس کے ذریعے آپ سمجھیے۔ آپ اگر میرے کام کے لیے جائیں گے تو میں راضی ہوں گا یا ناراض ہوں گا آپ سے؟ آپ اگر میرے کام کے لیے جائیں گے تو لاموالا میرا کام کریں گے تو یہ میری خوشی کا ذریعہ ہے۔ تو آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جب اللہ کو راضی کر لیں گے تو وہ آپ کے رزق کو تنگ کرے گا یا کشادہ کرے گا؟ اس میں کوئی حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ایک عام سمجھنے والی بات ہے کہ جب ہم اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکائیں گے تو اللہ ہمارے رزق میں کمی نہیں کرے گا، تنگی نہیں کرے گا، بلکہ اضافہ فرمائے گا۔ نماز کے وقت میں زندگی میں جس طرح یہ قیامت کے دن سوال ہونا ہے آپ سے، قرآن میں پہلے پارے میں، دوسرے میں، تیسرے میں، سب جگہ کہا گیا کہ قیامت کے ان لوگوں سے سوال کیا جائے گا، اے لوگوں تم نے یہ عمل نہیں کیا۔ وہ کہیں گے ہمیں معلوم نہیں تھا۔ تو فرمایا کیا ان رسولان اعظام نے جو ان کو دین کی ذمہ داری دی تم تک پہنچایا نہیں؟ اور ہم تک تو پہنچانے والے 14 سالوں سے کتنے لوگ آ گئے، کتنے لوگوں نے ہمیں سمجھا دیا۔ ہمیشہ عالم، علماء، مفتیان اکرام، اولیاء اکرام، غوث اعظم، ان سب نے ہم تک دین پہنچایا۔ ہے کوئی دین کا مسئلہ ایسا جو ہمیں معلوم نہ ہو؟ ہے کوئی مسلمان جو یہ نہ جانتا ہو نماز فرض ہے، ہمیں پڑھنی ہے؟ تو یاد رکھیے رمضان تو ابھی شروع ہوا ہے، ابھی پورا رمضان باقی ہے۔ آپ کو کسی بھی طرح ہمت اور حوصلہ پست نہیں کرنا ہے، یقین جانیے یہ میری زندگی کا تجربہ ہے۔ کوئی شخص رمضان کا 1 مہینہ پوری ایمانداری کے ساتھ تراویح پڑھے، روزے رکھے، اعتکاف کریں، مجھے یقین ہے کہ اس 1 مہینے کی برکت سے اللہ اس کی پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ پریشانیوں میں ہوتا ہے تو اللہ خوشحالی دے دیتا ہے۔
سمجھ رہے ہیں آپ؟ انشاءاللہ اعتکاف کا وقت آئے گا تو بتاؤں گا کیا ہے یہ سارے مبارک دن. اور یاد رکھیے مسجد میں بیٹھنے کی تھوڑی دیر عادت اس لیے ڈال لیجئے کہ اعتکاف کا وقت آنے والا ہے، تاکہ آپ کو مسجد میں رہنے کی عادت پڑ جائے. یہ 10 دن بہت عظیم ہے آپ کی زندگی کو بدلنے کے لیے، آپ کی زندگی میں انقلاب لانے کے لیے. یہ اعتکاف کے 10 دن بہت اہم اور امپورٹنٹ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ خود بھی ارادہ کیجئے، ابھی سے اپنا کاروبار سیٹ کیجئے تاکہ 10 دن کا موقع ملے. 365 دن اللہ نے آپ کو دیے ہیں، 55 دن 355 دن اپنے لیے گزاریے، 10 دن اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر میں گزاریے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ نہیں بیٹھ سکتے، اپنی نوجوان اولاد کو تیار کیجئے. ہمارے یہاں الحمدللہ اعتکاف اتنا عظیم ہوتا ہے، 1 سال آپ بیٹھیں گے آپ کو احساس ہوگا. جو بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں. ہمارے یہاں اعتکاف کا مطلب خالی سونا اور کھانا افطاری سحری نہیں ہے. الحمدللہ ہم صبح میں، دوپہر میں، شام میں باضابطہ ہمارے یہاں اعتکاف میں کلاس چلتی ہے، جن میں ان کو حدیث بھی پڑھاتے ہیں، نماز، غسل، وضو، فرائض، واجبات. یعنی جو آپ نے 20 سال کے اپنے بیٹے کو 20 سال کی جوانی میں نہیں سکھا پایا، انشاءاللہ ہمارا یہ وعدہ ہے آپ سے کہ 10 دن میں جب آپ کا بیٹا نکلے گا تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو سنائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ عادت ڈالیے، رمضان میں 10 دن کا ٹائم اللہ کے گھر میں دیجیے. بس ایک آیت آپ کو سناؤں قرآن میں، وہی آیت جو ہم نے کئی بار پڑھی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اللہ فرماتا ہے زمین میں کوئی جانور بھی ایسا نہیں ہے. کاروبار تو صرف انسان کا ہے، زمین میں کوئی جانور بھی ایسا نہیں ہے الا علی اللہ رزقها، مگر یہ کہ اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنی رحمت پہ لی ہوئی ہے. اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ کے رحم و کرم پر ہے. یہ نہیں کہا تمہاری محنت پر ہے. غور کر رہے ہو آپ اس آیت میں؟ قرآن دنیا میں وما من دابۃ فی الارض، زمین میں کوئی جانور بھی ایسا نہیں ہے. اگر کاروبار پر موقوف ہوتا رزق کا ملنا تو صرف انسانوں کے علاوہ کسی کا جتنی مخلوق ہے کسی کا کوئی کاروبار نہیں. سمندر میں مچھلیوں کو رزق دینے والی ذات اسی کی ہے، آسمان پہ اڑنے والے پرندوں کو رزق دینے والی ذات اسی کی ہے. اگر رزق جو ہے خالی کاروبار پر ڈیپینڈ کرتا تو فرمایا جاتا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ علی عملها، کہ دنیا میں کوئی انسان بھی ایسا نہیں ہے مگر اس کا جو رزق ہے وہ اس کی محنت پر ہے. علی عملها نہیں کہا، علی اللہ رزقها کہا. کہنے یہ محنت تو ایک ذریعہ ہے، تمہارا حق جو اصل رزق ہے تمہارا وہ اللہ کی رحمت پر ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ عقیدہ رمضان میں بھی رکھیے اور رمضان کے علاوہ بھی رکھیے، انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے گا. اور اگر اگلے جملے پر بات کروں تو فرمایا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اور اللہ جانتا ہے تمہارے رہنے کی جگہ کہاں پر ہے. اس کے اوپر کیا ہے؟ اس کے رحمت پر تمہارا رزق ہے. اور وہ یہ بھی جانتا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، تمہارے رہنے کی جگہ بھی جانتا ہے تم رہتے کہاں ہو. چاہے تم کہیں بھی چلے جاؤ، 7 تالوں کے اندر بند ہو جاؤ، وہ وہاں بھی رزق بھیجے گا. جب زمین میں مجھے ایک بات یاد آ گئی، اور باتیں بہت ساری روزانہ آپ جانتے ہو یاد آئی جاتی ہیں، ایسے موقع پہ آپ توجہ سے سنتے ہیں. آخری بات بس 2 منٹ کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ سے سوال کیا تھا، تو اللہ نے فرمایا یہ پتھر دیکھ رہے ہو، پتھر. پھر اس پتھر پہ لکڑی مروائی گئی، پھر وہ پتھر ٹوٹا، پھر اندر سے ایک چھوٹا سا اور پتھر، پھر اس پر بھی ایک لکڑی ماری گئی، پھر اندر ایک اور پتھر، پھر ایک اور بار لکڑی ماری گئی، پھر ایک اور پتھر. یعنی 3 پتھر ٹوٹ کر بکھر گئے، پھر اندر ایک چھوٹا سا پتھر نکلا، اور جب اس کو توڑا گیا تو اس میں زندہ ایک چھوٹا سا کیڑا نکلا. غور کریے آپ، 3 پتھر توڑ دیے گئے اور چوتھے پتھر کے اندر ایک کیڑا نکلا، اور وہ پتھر کئی 100 سال سے پڑا ہوا تھا. ذرا غور کیجئے اس بات پر. زندگی کے لیے ہوا اور پانی کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، آکسیجن کی ضرورت ہے. ہے کوئی ذات جو 4 پتھروں کے اندر بھی رزق پہنچانے پر قادر ہے، اور وہ میرے خدا کی ذات ہے. وہ میرے خدا کی ذات ہے جو پتھروں کے اندر بھی رزق پہنچاتا ہے. بند ہے مگر ہوا بھی جا رہی ہے، وہ بند ہے آکسیجن کا بھی انتظام ہے، وہ بند ہے مگر پانی کا انتظام ہے. یہ پاور صرف میرے خدا کا ہے. بس کیا ہے؟ اللہ کی ذات پر بھروسہ، صرف بھروسہ ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ جانتا ہے تمہارے رہنے کی جگہ، اور اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ کہاں تمہیں سپرد خاک کیا جائے گا، کہاں جاؤ گے تم، کہاں تمہیں دفن ہونا. یہ سب اللہ کے علم ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اللہ ہماری محفل کو قبول فرمائے. صلی اللہ